بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن سے مار کا آرائی کے وقت ہندو عورتوں کا آگ میں جل جانا تو قدیم ہندوستان کا ایک پرانا دستور تھا، مگر غیر مردوں کے لیے اپنے سارے قیمتی اثاثے فروخت کر دینے کی مثال پہلی بار قائم ہوئی تھی۔ سلطان محمود سے پہلے نہ ہندو آپس میں اس طرح متحد ہوئے تھے اور نہ انہوں نے سرعام ایسی جانثاری کے مظاہرے پیش کیے تھے۔ اپنے جذبوں کے اظہار میں غریب ہندو عورتیں بھی مالدار خواتین کے دوش بدوش چل رہی تھیں۔ افلاس و ناداری کے باوجود ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم کھیتوں میں کھلیانوں میں مزدوری کریں گے، سود کاٹیں گے، فاقے کریں گے، مگر اپنے دیوتاؤں کے دشمن سے جنگ جاری رکھیں گے۔ مختصر یہ کہ ان کی پوری تاریخ میں جنگ کی اس قدر جذباتی فضا اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ جنگ کی یہ خفیہ تیاریاں تقریباً 1 سال سے جاری تھیں، مگر سلطان محمود کو راجہ آنند پال کے اس خوفناک منصوبے کی خبر اس وقت ملی جب بھاٹیا کا حاکم سکھپال مرتد ہو کر اپنے ماما سے جا ملا۔ سکھپال کا یہ اقدام والی غزنی کے لیے انتہائی اشتعال انگیزی کا سبب تھا۔ اس سے سلطان محمود فوری طور پر بھاٹیا جانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس فتنے کو ابتدا ہی میں کچل ڈالے، مگر جب سیاسی مشیروں اور مخبروں نے بگڑی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ممکنہ خطرات و خدشات کا اظہار کیا تو محمود نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور خاموشی سے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی غزنی کے جاسوسوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں اور آنند پال کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک دن اچانک غزنی کے جاسوسوں نے سلطان کو خبر دی کہ راجہ آنند پال ایک لشکر کثیر لے کر پشاور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس بدبخت و نامراد آنند پال کو میدان جنگ کی طرف آنے دو۔ والی غزنی نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، ہمارے دفتر میں اس کی بدعہدیوں کے بہت سے حسابات جمع ہو گئے ہیں، اس بار ہم اس کے ذمے کوئی قرض باقی نہیں رہنے دیں گے۔ سلطان محمود نے اپنے جاسوسوں کی اطلاعات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ سلطان عالی قدر کو راجہ آنند پال کی جنگی تیاریوں کا اندازہ نہیں ہے۔ غزنی کے جاسوسوں نے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ کہا، امیر سبکتگین مرحوم کے زمانے میں بھی ہندوستان کے تمام راجہ مل کر غزنی کے خلاف قسمت آزمائی کر چکے ہیں۔ سلطان محمود کی بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ سابقہ اور موجودہ صورتحال میں بڑا فرق ہے سلطان ذی حشم۔ جاسوسوں نے حالات کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے پرجوش لہجے میں کہا، اب کی بار مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہندوؤں نے بڑی خوفناک تیاریاں کی ہیں اور بڑی عجیب قسمیں کھائی ہیں۔ ہم امور مملکت میں دخل انداز ہونے کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر نمک خواران سلطنت کی حیثیت سے یہ التجا ضرور کر سکتے ہیں کہ سلطان ذی شان اس معرکے کو سہل نہ سمجھیں۔ ہمیں اس کا خوف نہیں کہ اظہار حقیقت کے بعد ہماری زبانیں کاٹ دی جائیں گی، مگر یہ سچ ہے کہ سلطان معظم آج تک اتنے مشکل محاذ سے نہیں گزرے ہوں گے۔ خدا را اپنے جانثاروں کی بات پر اعتبار کیجیے کہ شکست خوردہ آنند پال ملک و مذہب کی آبرو کے واسطے دے کر پورے ہندوستان کا اپنے مقابل لے آیا ہے۔ سلطان کو جاسوسوں کی گفتگو پر چونک جانا پڑا کہ انہوں نے آج تک سلطان سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ مجھے نہ تمہارے جذبوں پر شک ہے اور نہ میں تمہاری آنکھوں اور دماغوں پر شبہ کرتا ہوں۔ تم میرا حرف اعتبار ہو، اس لیے تمہاری زبانوں نے جو کچھ کہا سچ کہا۔ واقعتاً میں خود ہی راجہ آنند پال کی ریشہ دوانیوں سے بے خبر تھا۔ اس کے بعد سلطان محمود نے بہت کم وقت میں اپنی فوجی تیاریاں مکمل کیں اور نظام شاہ کی دعاؤں کے سائے میں پشاور کی طرف بڑھا۔ اگر سلطان پشاور کی طرف پیش قدمی میں مزید تاخیر کر دیتا تو یقیناً لمغان کا مفتوحہ علاقہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا۔ پھر جب والی غزنی پشاور پہنچا تو اس نے خود اپنی آنکھوں سے جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاعات کا مشاہدہ کیا۔ ہر طرف آنند پال کے سپاہیوں کے سر ہی سر تھے اور ہر سمت سبک رفتار گھوڑے ہی گھوڑے تھے۔ کوہ پیکر ہاتھیوں کی بھی طویل قطاریں تھیں۔ محمود نے اپنے سپہ سالاروں عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب کے سامنے کسی جھجک کے بغیر اعتراف کر لیا کہ آج تک کوئی غنیم اتنے مادی وسائل کے ساتھ اس کے مقابل نہیں آیا تھا۔ پھر محمود نے اپنے لشکر پر ایک نگاہ کی۔ راجہ آنند پال کے سامنے غزنی کی افرادی قوت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ کہاں لاکھوں سپاہیوں کا موجیں مارتا ہوا سمندر اور کہاں یہ بمشکل 15-20 ہزار جاں بازوں کا خاموشی سے بہنے والا ایک مختصر سا دریا۔ سلطان محمود نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا اور خود محاذ جنگ کے تمام زاویوں کا جائزہ لینے لگا۔ عبداللہ تائی، ارسلان جاذب، سردار امین الدین یعنی بلرام سنگھ اور دوسرے سالاران لشکر سے طویل مشوروں کے بعد غزنی نے طے کیا کہ اس کی فوجیں حملہ آور ہونے میں سبقت نہیں کریں گی
اور راجہ آنند پال کے اقدامات کی روشنی میں جنگی حکمت عملی ترتیب دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ لشکری خیموں کے گرد گہری اور چوڑی خندقیں کھودنا شروع کر دیں تاکہ دشمن آسانی سے ان پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ دونوں لشکر 40 دن تک ایک دوسرے کے مقابل خیمہ زن رہے۔ اس طویل عرصے میں کسی فریق کی طرف سے بھی جنگی کارروائی کا آغاز نہیں ہوا۔ محمود کی خاموشی کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنی جانب سے لڑائی میں پہل کر کے کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف راجہ آنند پال کو یہ اطمینان تھا کہ محمود کا لشکر تعداد کے اعتبار سے بہت قلیل ہے۔ برہمن حکمران کے خیال میں اس کا شکار پوری طرح نرغے میں آ چکا تھا اور وہ جب چاہتا اپنے شکار کو آسانی کے ساتھ ختم کر سکتا تھا، مگر گزشتہ تجربات کی بنیاد پر وہ سلطان غزنی سے کسی قدر خائف بھی تھا، اس لیے مزید فوجی کمک کا انتظار کر رہا تھا تاکہ محمود کے بچ نکلنے کا کوئی امکانی صورت باقی نہ رہے۔ اس دوران کم و بیش روزانہ ہی دوسرے ہندو راجاؤں کے تازہ دم لشکر دور دراز علاقوں سے آ کر آنند پال کی فوجی طاقت میں اضافہ کرتے رہے۔ پھر 40 روز گزر جانے کے بعد محمود کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے ایک مخصوص نشست میں غزنی کے امیران لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کاش میں آنند پال پر حملے میں عجلت سے کام لیتا۔ سلطان محمود کا لہجہ تأسف آمیز تھا۔ قدرت نے تو مجھے مہلت دی تھی، مگر میں نے اپنی نادانی کے سبب مادی تدبیروں پر بھروسہ کیا اور اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ دشمنوں کے قافلے چلے آ رہے ہیں اور انسانوں کے سمانے کے لیے میدان جنگ میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ تمام امیران لشکر خاموش تھے۔ وہ اپنے سلطان کو کیا مشورہ دیتے کہ انہیں غزنی کی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ کسی سالار میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ سلطان کو واپسی کا مشورہ دیتا کہ اس طرح لغمان اور بھاٹیہ کا علاقہ بھی مملکت اسلامیہ کے دائرہ اختیار سے نکل جاتا اور والی غزنی کی قبائل فتوحات بھی داغدار ہو کر رہ جاتی۔ پھر اس سکوت کو احمد سالار نے توڑا۔ کثرت اعداء کے ایسے مظاہرے سلطان معظم نے بارہا دیکھے ہیں۔ تمہارے جذبات قابل ستائش ہیں، مگر تم محاذ جنگ کی سنگینی سے واقف نہیں۔ سلطان نے اپنے جمع سال سپاہی کے جرأت مندانہ اظہار کو صرف جوانی کے جوش سے تعبیر کیا تھا۔ میں اس سلسلے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ والی غزنی نے اپنے امیران لشکر عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ نمک خوار اس کے سوا کیا عرض کر سکتا ہے کہ آقا کے ہونٹوں کو جنبش ہو اور غلام کسی تعامل کے بغیر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں۔ عبداللہ تائی خاموش ہوا تو ارسلان جاذب خدمت سلطان میں عرض کرنے لگا، حکم سلطان، بے نام شمشیریں، جہاں فروشی کے عہد، والہانہ یلغار کیے ہوئے سر، خون میں نہائی ہوئی لاشیں، بے کفن جنازے اور کھلی ہوئی قبریں، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہی چند سانسیں اور یہی خون کے چند قطرے غلام کا سرمایہ ہیں۔ آقا جب بھی طلب کریں گے غلام بصد احترام پیش کر دے گا، اور یہ سلطان کے حضور ایک حقیر قربانی ہوگی۔ تیرے جذبات و کلمات بھی لائق تعریف ہیں ارسلان، سلطان غزنی نے پرجلال لہجے میں کہا، مگر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تیرے دل اور زبان میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ ارسلان جاذب نے حیران ہو کر سلطان محمود کی طرف دیکھا، کہیں تو یہ کہنا تو نہیں چاہتا کہ ہم دشمنوں کی کثرت سے ہیبت زدہ ہو کر غزنی کی طرف لوٹ جائیں اور پھر اہل ہند اپنی فتح کے نقارے بجائیں اور چیخ چیخ کر کہیں کہ وہ جا رہا ہے ناکام و نامراد اور شکست خوردہ محمود؟ سلطان کے لہجے میں بڑی تپش تھی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ سالار لشکر کی آواز سے شدید اضطراب جھلک رہا تھا۔ اگر ارسلان سلطان عالی کی واپسی کا تصور بھی کرے تو اس کا دماغ بجھ کر رہ جائے، اور اگر اس مشورے کے لیے اس کے ہونٹ کانپے تو زبان گل ہو کر گر جائے، اور اگر اس شکست کے بعد وہ زندہ رہنے کی خواہش کرے تو حیات و موت کا مالک اس پر مرگ ناگہانی نازل کر دے۔ یہ کہتے کہتے ارسلان جاذب کی آنکھیں بھیگ چلی تھیں۔ اپنے سالار کا جذبہ صادق دیکھ کر سلطان محمود مسکرانے لگا، تجھے یہ عظیم کامیابی مبارک ہو ارسلان کہ تو اس آزمائش پر پورا اترا۔ والی غزنی کے لہجے سے بے پناہ جوش و مسرت کا اظہار ہو رہا تھا، مگر تو اس مجلس مشاورت کے درمیان خاموش کیوں بیٹھا رہا؟ تو نے ہمیں کوئی مشورہ کیوں نہیں دیا؟ کوئی ذمہ دار اور باہوش سپاہی اپنے سردار کو مشورہ دینے کا اہل نہیں ہوتا۔ بس میری یہی مجبوری تھی۔ سلطان ذی حشم، ارسلان جاذب نے رک رک کر کہا، میں صرف اپنے آقا کا جانثار ہوں، امور جنگ کا ماہر نہیں۔ یہی سوچ کر خاموش رہا کہ کہیں میری لغزش زبان لشکر اسلام کو کسی خطرے سے دوچار نہ کر دے۔ بے شک تو سچا ہے ارسلان، تیرے لفظوں میں کوئی کھوٹ نہیں۔ والی غزنی کے چہرے پر طمانینت و سکون کی گہری جھلک نمایاں تھی۔ جب تیرا ہر وقت بیدار رہنے والا ذہن اس سنگین مسئلے کا حل سوچنے سے عاجز ہے
تو پھر غور سے سن لے کہ تیرا سلطان بت پرستوں کی سرزمین کی طرف اپنی پشت نہیں کرے گا اور ایسی شکستہ حالت میں غزنی واپس نہیں جائے گا کہ اس کی زندگی ایک تہمت و الزام بن کر رہ جائے۔ یہ کہتے کہتے سلطان محمود کے چہرے پر آتش جلال پوری شدت کے ساتھ بھڑک اٹھی تھی۔ اور یہ بھی سن لے کہ تیرے سلطان نے پشاور کے اس جنگل میں اپنی قبر کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا ہے، اس لیے تم سب بھی اپنے اپنے مدفن کے لیے پسندیدہ مقامات منتخب کر لو اور اپنے اپنے دماغوں سے غزنی کے مکانوں کے نقش و نگار مٹا ڈالو اور دلوں سے ماضی کی ایک ایک یاد کو کھرچ ڈالو کہ اب گزرے ہوئے زمانے سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تم صرف حال کے امین ہو، اور حال یہ ہے کہ موت اپنی پوری تباہ کاریوں کے ساتھ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اگر تمہاری روحیں اپنے رب سے کیے جانے والے عہد کو فراموش نہیں کر بیٹھی ہیں تو پھر خوش دلی کے ساتھ اس موت کو قبول کر لو کہ موت ہی انسانی زندگی کی آخری منزل ہے، وہ موت جس سے گریز و فرار ممکن نہیں۔ موت آرام دہ بستروں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھی آتی ہے اور میدان جنگ میں لہو لہان ہو کر بھی۔ اب یہ تمہارے ذاتی فیصلے پر منحصر ہے کہ تم کمزوری و نقاہت و افسردگی کی موت کو قبول کرتے ہو یا سرخ روئی کی جلتی ہوئی خون فشاں موت۔ اگر تم ذہین و ہوش مند تاجر ہو تو مجھے یقین ہے کہ خسارے کی موت کا سودا نہیں کرو گے، اور اگر تم اپنے امیر کے فرما بردار ہو تو اس کا آخری حکم مانتے ہوئے اس موت کو قبول کر لو جو تم پر غریب الوطنی کی حالت میں نازل ہونے والی ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسری موت نہیں، منزل مراد ہے اور حیات ابدی ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر محمود اپنے خیمے میں چلا گیا اور رات بھر اللہ کے حضور گریہ و زاری کرتا رہا۔ ہم گمراہ تھے، تو نے ہمیں ہدایت عظیم سے نوازا، ہم مفلس و نادار تھے، تو نے ہمیں ایمان کی دولت لازوال دے کر توانگر کر دیا، ہم خانہ بدوش تھے، تو نے ہمیں عافیت کا صاحبان بخشا، ہم شدید ناتوانی کی حالت میں اہل کفر کے مظالم کا ہدف تھے، تو نے ہمارے کمزور بازوؤں کو طاقت دی اور باطل کے سامنے سفارہ ہونے کے قابل بنایا۔ اے بے پناہ اور بے شمار دینے والے، ہمیں روشنی دے کہ ہم گردش وقت کے اندھیروں میں بے یار و مددگار بھٹک رہے ہیں، اور اپنے نام لیواؤں کو ایک لمحے کے لیے بھی سایہ کرم سے جدا نہ کر کہ تیرے حصار کرم سے نکل کر ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر صبح ہوتے ہی سلطان محمود نے اپنے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ بہت تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے آنند پال لشکر کے قریب پہنچ جائیں۔ اس کے بعد اس طرح آہستہ آہستہ پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو اپنی فتح کا یقین آ جائے، یہاں تک کہ ہندو حملہ آوروں کو اپنی خندقوں کے قریب لے آئیں۔ اس جنگی حکمت عملی سے محمود کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک مخصوص محاذ پر دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اگر والی غزنی کھلے میدان میں راجہ آنند پال سے نبرد آزما ہوتا تو چاروں طرف سے محصور ہو جانے کا خطرہ لاحق تھا۔ ایک تو مختصر فوج، دوسرے دشمن کا طویل و عریض حصار، اس طرح لشکر اسلام کی شکست یقینی ہو جاتی اور غزنی کے سپاہیوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے بھی کوئی راستہ میسر نہیں آتا۔ پہلے دن تو راجہ آنند پال سلطان محمود کی اس جنگی حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، مگر دوسرے روز وہ سلطان محمود کی چال کو سمجھ گیا۔ راجہ آنند پال کے پاس لڑنے والے سپاہیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، چنانچہ اس غیر معمولی رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے 30,000 گکھڑوں کو حکم دیا کہ وہ محمود کے لشکر کی دوسری جانب پہنچ کر حملہ کریں۔ گکھڑ قوم بڑے وحشیانہ انداز میں جنگ کرتی تھی۔ آنند پال گکھڑوں کے اسی ہنر کو محمود کے لشکر پر آزمانا چاہتا تھا۔ پہلے اس نے دیوی دیوتاؤں کا نام لے کر گکھڑوں کے مذہبی تعصب کو ابھارا، پھر کہا کہ اگر تم لوگ بھگوان کی نظروں میں معزز و محترم بننا چاہتے ہو تو اس شخص کو بے دریغ قتل کر ڈالو جو اپنی کھودی ہوئی خندقوں کے درمیان آرام و سکون سے بیٹھتا ہے۔ وہ زندہ بچ گیا تو تمہارے دیوتا توڑ دیے جائیں گے اور تمہارے مندروں کو ڈھا دیا جائے گا، پھر آخر میں تمہاری عورتیں اور بچے بھی مسلمانوں کی تلواروں کی خوراک بن جائیں گے۔ راجہ آنند پال کی تقریر سن کر گکھڑوں کی وحشت اپنے عروج پر پہنچ گئی، اور پھر یہ 30,000 غیر تربیت یافتہ سپاہی مذہبی جنون کی آگ میں جلتے ہوئے ننگے سر اور ننگے پاؤں دونوں طرف سے خندق پار کر کے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گئے، اور اس طرح مجاہدین اسلام پر ٹوٹ پڑے کہ جیسے کوئی شکاری کسی درندے کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔